اسی طرح یاد رکھو یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی, بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا, بھائی سے ہم نے سیکھا ہے. بھائی ہمارے کوئی ایسا, کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا.
आज़ादी तो इसमें यार, इस टेंशन से अपने आप को बचाओ यार, छोड़ो यार नहाना वहाना, गंदे मैले कुचैले रहो। लेकिन मैला कुचैला रहना चूँकि बद तहजीबी है, लिहाजा उसमें वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा होगा कि आप नहाने की टेंशन से बच रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी टेंशन से बचने के बाद आप बड़ी टेंशन में आ जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। आप नहा धो के जब तैयार होते हैं, साफ़ सुथरे लिबास पहनते हैं, ऐसा सुकून इंसान को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती हैं उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो भी तहजीब वाली ज़िंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी, लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया, और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफ़ा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया हो, शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो मैं तभी कहता हूं, खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है, घरेलू लाइफ में बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, याद है। अच्छा, हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, वो एक अकीदत हो जाएगी ना, एक बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोजाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोजाना नहाने का मामूल, साफ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज से तिलावत करते थे, घर में आवाज गूंजती थी उनकी। सफाई का ऐसा ख्याल, हर वक्त मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना ऐसे सफेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीजें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, मैं कहता यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है। अब वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आजाद किस्म का फ्रेंड, इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेकी अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी कोई आंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूं ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मारते रहते। इन गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा हू, उधर ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, तो टाइम वेस्टिंग। क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारा दिन भर बैठ गए, ये सब चीज़ें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नज़र नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के, मैंने उनको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में दिल बहला रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब ना ड्रामा, टीवी तो हमारे घर में आने ही नहीं दिया ना वालिद साहब, ना ड्रामों में दिल बहलाते थे, ना नॉवेल पढ़ के टाइम वेस्ट करते थे, ना कहीं थड़ों पे बैठ गए इधर उधर। वालिद साहब को शौक था बच्चों में बैठने का।
جب دفتر سے آتے تھے نا ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں, ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے. 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست, تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے ہیں, یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, اور وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا, وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ گوروں, یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو, ایک وقار ذہن میں آتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے, لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ
سکون رکھا ہے, ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ, تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی؟ دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہے, اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا, بولو نا, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے؟ اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے, اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا. میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے. بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا
मजा था। जितनी बूढ़ी होती जा रही थी उतनी हमारे लिए उनमें अट्रैक्शन बढ़ती जा रही थी। दादा दादी नाना नानी का भी ऐसा ही है। तो इस्लाम आपको नेचुरल लाइफ देता है, भाई बालिग होते ही शादी कर लो ताकि तुम्हारा जब बुढ़ापा आए तो तुम्हारे बच्चे कसरत से भी हों और जवान भी हो चुके हों। गैर मुस्लिमों के पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बोलो, खत्म। लाइफ को एंजॉय करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का सेटअप, वो साला तूने अपने ना तुझे ना बीवी की मोहब्बत मिलेगी ना औरत की तरफ से शौहर की। और फिर जाहिर है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो जाएगा तो आप जब बेगम लेकर आएंगे एक तो उस पर 10 किस्म के शुबहात होंगे, पता नहीं मोबाइल मुझे देख के यूं क्यों किया था इसने, ये होता है ना। क्योंकि औरत को भी पता है मेरा मियाँ जब फोन पे बात करता है तो क्या कर लेता है, मुझे देखते ही एक खातून ने मुझे बताया मेरे मियाँ ऐसे फोन पे लगाओगे जैसे ही मैं आती हूँ ना तो एकदम ना थोड़ा सा यूं हो जाता है। तो अब उसको वसवसे आना शुरू। दीनदारों में ये चीज नहीं है। लड़की बाप के घर से जिंदगी में पहला मर्द आया, उसकी जिंदगी में वो वफा करती है, उसने मर्द देखे नहीं है, उसमें हया होती है, वहशत होती है उसको दूसरे मर्दों से। मर्द अपनी निगाहें झुका के जिंदगी गुजारी, उसकी जिंदगी में जो औरत आई वो उसकी बीवी बन के, उसको पता है यार ये हलाल है। जब हलाल में उसकी तस्कीन हो गई, गंद में मुंह मारने का उसका दिल, बोलो, नहीं करेगा, मुंह मारने का दिल नहीं करे। तो मियाँ बीवी को पहले देखो ना कैसे होता था, शौहर 2-2 साल घर से बाहर रहता था, औरत को ये इत्मीनान होता था कि इसकी तवज्जो मेरे अलावा कहीं भी नहीं होगी, इत्मीनान से जिंदगी गुजारती थी। मियाँ को इत्मीनान था कि मेरी बेगम मेरी है, मेरे अलावा उसको कोई जाके मोबाइल चेक करने की, खत देखने की कहीं भी जरूरत नहीं थी कि कहीं घर से निकली हो तो पीछे बंदा भेजे यार जा कहाँ रही, उसको इत्मीनान है। अब ये चीज़, अब तो हमारे पास केसेस आ रहे हैं ना, अब ये इत्मीनान आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, खत्म। ऐसे ऐसे केसेस, आदमी कानों को हाथ लगाए यार ये हो क्या रहा है माशरे में। तो मैं लोगों से कहता हूं तुमने भी अय्याशी की है, उसने भी अय्याशी की है, दोनों इत्तेफाक से एक एग्रीमेंट से शादी हो गई, अब ना तुम्हें उस पे इत्मीनान ना उसे तुम पे इत्मीनान। तो अब मोबाइलों में झांकते रहेंगे एक दूसरे के, वो इसके मोबाइल, वो जरा सा। और फिर इतना कमजोर रिश्ता बन चुका है मियाँ बीवी का कि मर्द में जरा सा फॉल्ट पैदा हो जाए ना तो औरत को अपने पुराने बॉयफ्रेंड, बोलो, याद आना शुरू। थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया आदमी, कमर झुक गई है, कोई डॉक्टरों ने कह दिया आपके जिगर में थोड़ा सा मसला है, तो क्या भाई इसके साथ तो लाइफ मेरी, या माली लिहाज से कमजोर हो गए। सबसे बड़ा इशू तो ये आता है जब शादी हुई पैसा था, अब क्या हो गए, कमजोर। तो अब चूंकि उसके पुराने भी सलाम दुआ बहुत रही है तो उसको याद आता है अच्छा भला मेरे लिए वो फलां रिश्ता आया था, मैं वहाँ कर लेती, मैं वहाँ कर लेती, उसने तो मेरी 1 साल हमारी फ़ोन पे चैटिंग भी चली है, गपशप भी चली है। सिर्फ रिश्ते ही नहीं आए, रिश्ते आए तो ये तो गलत बात नहीं है, चैटिंग भी हुई है, इतनी लंबी लंबी हमारी बातें हुआ करती थी, और क्या यार ये मर जाए तो अच्छा है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, दोनों की जो एक सुकून अल्लाह ने दिया है ना, जो हमारी फैमिली सिस्टम में हुआ करता था, ये मेरे अब्बा, ये मेरी अम्मा, ये मैं, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, हम, ये हमारा ख़ानदान, बड़ा सा ख़ानदान, खुशियाँ आसान, वो ख़ानदान सिमट के, ठीक है ना, एक आध दामाद, एक आध कहीं से बहू, बस ये ख़त्म, टोटल रिलेशन ही ख़त्म आपस में। और इनका भी आपस में इतना कमज़ोर रिलेशन कि इनको भी एक दूसरे पर इत्मीनान नहीं है, क्योंकि दरिंदों की तरह ज़िंदगी गुजरी है। तो क्या खूबसूरत निज़ाम है यार इस्लाम का, ऐसा वक्ती मज़े को इस्लाम कहते हैं कुर्बान कर दो, दाइमी मज़े दूंगा मैं तुम्हें। और हमें तो अल्लाह ने और आसानी दे दी यार, हलाल माजरत के साथ 4 कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत माजरत के साथ। ख़वातीन भी बयान सुन रही हैं तो उसमें टेंशन है, लोग यही कहते हैं यार इतनी टेंशन के साथ हम शादी करें, खुदा की कसम वो टेंशन वक्ती है, ज़िना से करोड़ा गुना बेहतर है वो टेंशन। ज़िना की तरफ कभी ना जाओ, ये ऐसी आग है ना, आग, इसमें जो एक दफा घुसा 1000 में 2-4 होते हैं जो वापस आते हैं, वरना इसमें जब एक दफा इस दलदल और गंद में घुस गए तो वापस निकलना बहुत मुश्किल। जानी 100 बार तौबा करता है फिर घुसता है उसी गंद में, और उसकी जो घरेलू लाइफ है इससे तबाह बर्बाद हो जाती है घरेलू लाइफ। औलादों को भी पता चल जाता है हमारे अब्बा की हरकतें क्या हैं। अब जो हमारे पास केस आ रहे हैं, बच्चे बता रहे होते हैं हमारे अब्बा ये कर रहे हैं, और बच्चे को जब पता चले अब्बा माशाल्लाह पकड़े गए हैं, तो बच्चे की क्या दिल में हसरत रहेगी। फिर बाप उसे डांटेगा तो बच्चा भी आगे से जवाब देगा,
ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہو, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں, یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, وہ فوراً وہ پہنچے گا.